قرآن میں اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، قسم اٹھا کے فرمایا میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ دھمکیاں کیوں دے رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھو کہ اتنے سارے لوگ تو کافر ہیں اور جو مسلمان ہیں ان میں بھی اتنے سارے لوگ تو عیاش ہیں، تو یہ کیا سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جہنم کو میں بھر دوں گا۔ جہنم چھوٹی نہیں ہے، اس کی یہ نہ سمجھو کہ جیسے بس ہوتی ہے نا، اتنے سارے لوگوں کو بس میں کون بٹھائے گا ہے بھائی؟ تو اللہ کہتے ہیں چھوٹی نہیں بنائی میں نے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید، فرمایا ایک دن آنے والا ہے ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی هل من مزید، اے اللہ بھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ ڈال دے گا اللہ سب کو۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اگر کسی ایک انسان کے قتل میں ساری دنیا کے انسان شریک ہو جائیں نا، میں ساری دنیا کے انسانوں سے قصاص لوں گا، سب کو لٹکا دوں گا۔ سمجھنے بات کو؟ کیونکہ قتل اگر دو آدمی مل کے کسی کو قتل کرتے ہیں تو شرعاً حکم یہ کہ دونوں سے قصاص لیے، دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ تین آدمی ہو تو بولو بھائی تینوں کو، چار آدمی ہو تو چاروں کو۔ کثرت نہیں دیکھی جاتی، جرم دیکھا جاتا ہے۔ جرم سارے مجرم ہیں تو سب کو سزا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اس امت میں تو ایسے ایسے جرائم ہو رہے ہیں کہ اس سے کم میں پچھلی امتوں کو اللہ نے تباہ کیا ہے۔ اللہ نے لڑکوں سے بدفعلی کرنے پر قوم لوط کو تباہ کر دیا، ناپ تول میں کمی کرنے پر اصحاب مدین کو اللہ نے تباہ کر دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کس قدر ناپ تول پہ کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہی نہیں ہے۔ اور لڑکوں سے بدفعلی کا جرم کیسے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلی مت کھانا، حرام ہے، انہوں نے ڈرامے بازی شروع کی، ہفتے کو شکار کر کے اتوار کو کھاتے، رات کو سوئے ہیں صبح اٹھیں تو بندر اور خنزیر کی شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں بھی منع کر دی کہ بھائی یہ کام مت کرو۔ بنی اسرائیل کو 6 دن تھے کہ بھائی کھاؤ، 6 دن ہم تمہارے پاس مچھلی کے شکار، اس دن نہ کرو۔ تو ہمارے پاس بھی حلال کا آپشن بہت زیادہ ہے، تو کیوں حرام کی طرف؟ 4 شادیوں کا آپشن ہے بھائی تمہارے پاس، تم کیوں زنا کی طرف جاتے ہو؟ کیوں زنا؟ میں 4 شادیوں کے فضائل نہیں بیان کر رہا، میں زنا سے روک رہا ہوں۔ تمہارے پاس 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں سے نکاح کر کے گھر میں لے کر آؤ، اللہ نے اتنا آپشن رکھ دیا، تو کیوں جا رہے ہو گند میں؟ کیوں منہ مار رہے ہو؟ کیوں منہ مار رہے ہو؟ لوگ آتے ہیں کہ میں زنا کرتا ہوں، میرے عادت نہیں چھوٹی، میں کہہ رہا 4 شادیاں کرو، کہہ رہے معاشرہ نہیں کرنے دے گا۔ میں نے کہا معاشرے سے پوچھ کے زنا کیا ہے تم نے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میں ان لڑکوں سے کہتا ہوں جب تم زنا کرتے ہو باپ سے پوچھ کے کرتے ہو، تو شادی کرنے کے لیے بھی باپ سے پوچھنے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں ہے۔ وہ اللہ نے حلال کیا ہے اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ تیری جسمانی ریکوائرمنٹ ہے، ابا کی تھوڑی ہے۔ بھوک تمہیں لگ رہی ہے، روٹی کا ابا سے پوچھ رہے ہو کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ عقل مند ابا ہوگا تو بولے گا بھائی کہ بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے، نہیں لگ رہی ہے تو نہیں کھا، اور بیوقوف ہوگا تو بولے گا نہیں کھا۔ تیری بہن نے ابھی روٹی کھائی نہیں، تو پہلے روٹی کھا رہا ہے۔ تیری 4 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو روٹی نہیں ملی، تو روٹی کھا رہا ہے۔ تو یہ پاگل قسم کے ابا، اللہ معاف فرمائے، یہ بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں تو تمہیں زانی بنا دیں گے۔ یہ پرانا زمانہ تھوڑی ہے، تو نیا زمانہ ہے، اس میں تو عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے، یوٹیوب انٹرنیٹ پر کیا کچھ بے حیائی ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے حلال کا بڑا آپشن رکھا ہے بھائی۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا مت کرو، 4 خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں تلاش کر کے ان سے شادی کر لو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ایسی کی تیسی جس کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے، ایسے کام ہوتا ہے۔ لیکن اپنے خرچے پہ، اپنی ذمہ داری پہ، حقوق ان کے ادا کرو، اللہ توفیق دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے، ان میں ایک وہ جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہو۔ اللہ حوصلہ افزائی کر رہے، کر بھائی میں تیری مدد کروں گا، خرچے پورے کرو، ہمت کر۔ اور ناجائز انٹرٹینمنٹ جو ہے اسے چھوڑ کر جائز کی طرف آ جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ شراب چھوڑ دو، سٹے مٹے لگانا، شیشہ اتنا چل رہا ہے، شیشے پہ آ گئے لوگ، وہ بھی ایک طرح کا نشہ ہی ہے۔ حلال چیزیں، گھڑ سواری کرو، سوئمنگ کرو، اسکائی ڈائیونگ کرو، وہ نہیں ہوتی تو اپنی چھت سے چھلانگ لگا لیا کرو کبھی کبھار، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جاؤ سمندر میں غوطے لگاؤ، کھاؤ پیو، آم کھاؤ، آموں کی پوری پیٹی لا کے پھوڑ دو،
بولو آج آم ڈے منائیں گے ہم, مینگو ڈے, ٹھیک ہے نا. آم ایسی چیز ہے بدہضمی نہیں کرتا نا, سیب تو ایک سے زیادہ کھا نہیں سکتا, کھاؤ آم فیسٹیول ٹورنامنٹ, ٹھیک ہے نا. بارش میں ایک دوسرے پہ انڈے پھینکو, ٹماٹر مارو ایک دوسرے پہ, بس یہ ہے, یہ بھی بہت ہے. اور جس کے گھر میں اللہ بچے دے دے نا, اس کو انٹرٹینمنٹ کی کہیں ضرورت نہیں رہتی. بچے ایسا انٹرٹین کرتے ہیں, ایسی پیاری باتیں کرتے ہیں, ایسا گھر میں ماحول بنا کے رکھتے ہیں. انگریزوں کے ہاں تو گھر نہیں ہے, بچے نہیں ہے, لہٰذا وہ سارا دن ساحل سمندر پہ بیٹھے رہتے ہیں. تم شادی کرو, خدا کی قسم بچے پیدا کرو بڑی تعداد میں, 2-3 بچوں کو بچہ نہیں کہتے. دیکھو گھر میں اتنا مزہ آئے گا. دوسروں کے بچے آپ کو بوجھ لگتے ہیں, وہ اس لیے کہ آپ کے نہیں ہیں. جب آپ کے ہوں گے تو آپ کو بچوں سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز ملے گی نہیں. بچوں کی ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈالو اپنے, بچوں کی باتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں, ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, ایسی ایسی. ابھی دیکھو میرے لیے تو, میں جب گھر میں جاتا ہوں نا اتنا سکون ملتا ہے الحمدللہ بچوں کو دیکھ کے. ہر بچہ کوئی الگ ہی سائنسدان ہے. ابھی کل یہاں ڈھول ڈھمکا ہو رہا تھا, میرا چھوٹا بچہ 3.5 سال کا ہوگا, یہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے, ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کوئی حلیم پکڑا تھا, کیا ہو رہا تھا, ڈھول. تو بچوں کو تو ڈھول دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. وہ بچہ بازی نہیں آ رہا, وہ جا کے کھڑا ہو جاتا. تو کسی نے بتایا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے, 3.5 سال کا اتنا سا. ایک دن بیان میں بھی یہاں بیٹھا ہوا تھا, تو گھر میں آ کے کہہ رہا ہے میں بھی صبح کو شادی کروں گا. میں بھی صبح کیا کروں گا, یعنی اس کا خیال تھا کہ یہ ڈھول ڈھمکے کا نام کیا ہے, تو بھائی ہم بھی صبح ڈھول ڈھمکا کریں. تو ہر وقت بچوں کی باتیں ایسی ہیں, بچوں کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں, وہی انٹرٹینمنٹ بہت ہے. انگریزوں نے بندر پالے ہوئے ہیں گھروں میں, کتے پالے ہوئے ہیں. تو اللہ نے حلال اتنا, کھانے پینے کی حلال چیزیں کتنی ہیں. گوشت کھاؤ, کوفتے بنا کے کھاؤ, کباب بنا کے کھاؤ, چکن بریانی کھاؤ, بروس کھاؤ, پیزا کھاؤ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی مزے مزے کی چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں. تکے بنا بنا کے کھاؤ. گھر میں دوست گیدرنگ کرو یار, جمعرات کو سب گرل فش کھائیں گے, سب جمع ہو جاؤ بھائی, ہفتے میں ایک دن کیا ہوگا, گرل فش کھائیں گے, کھاؤ. یہ انٹرٹینمنٹ کی, بھوک لگے گی ایسا مزہ آئے گا. دال چاول میں بڑا مزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ, دال چاول کھاؤ, ٹھیک ہے. نہیں اچھے لگتے تو فش کھاؤ. دنیا کی 10 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. بھائی اپنے گھر والوں کو لے کے گھومنے پھرنے نکل جاؤ. کس نے منع کیا ہے, جاؤ مری کو آٹ مردان گھومو پھرو, ادھر جاؤ آئس کریم کھلا کے لاؤ, بیگم کو برگر کھلا کے لاؤ, گھومو گاڑی میں. نہیں ہے اوبر کرا لو, نہیں ہے تو رکشے میں چلے جاؤ, نہیں ہے تو پیدل نکل لو. اللہ نے اتنی جائز تفریحات رکھی ہیں, ان کو چھوڑ کر بھی کم بخت گوں میں جب منہ مارے گا تو اللہ کو غضب آئے گا. اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک دفعہ جرم کرنے پر بندر اور خنزیر بنایا, اور ہماری قوم میں یہ ایک دفعہ نہیں بار بار جرائم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی ستاری, اللہ نے گناہ پہ پردہ بھی ڈالا ہوا ہے اور مہلت بھی دی ہوئی ہے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہے ہیں تمتعوا, مزے اڑا لو. یہ ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے, ہمیشہ کی نہیں ہے. یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ موت پنجے گاڑے گی, اور اللہ نے جو آیتیں سنا کے عبرت دلائی ہے نا, پھر اللہ اس کے بارے میں ہم سے حساب لے گا. بھائی آخرت کے لیے گناہ نہیں چھوڑے جاتے, اپنی دنیا کے لیے چھوڑ دو. خدا کی قسم سکون کی زندگی گناہ چھوڑنے میں ہے, شریعت پر چلنے میں ہے. ورنہ انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. اور ان لبرل لوگوں کی ظاہری خوشی کو دیکھ کر قطعاً متاثر نہ ہو. ان کے اندر کی جو بے سکونی کے کانٹے ہوتے ہیں نا, وہ یہ کبھی زبان پر نہیں لا. ان کو تو کمبختوں کو سکون کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. جیسے ایک آدمی لنگڑوں میں پیدا ہوا ہو, سارے لنگڑے ہوں, سبھی یوں کر کے چل رہے ہوں, تو وہ اپنے آپ کو لنگڑا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی یہی اسٹائل ہے انسان کے چلنے کا, ایسے ہی چلتے ہیں سارے. آپ کو نہیں بھائی, کبھی صحت مند کو جا کے دیکھو تو یوں کر کے اسپیڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے چل, یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو بے دین لوگ ہیں, ان کے دل میں بے سکونی کے کانٹے اتنے چبھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں ہوتا. تبھی تو ان کو ڈرامے بھی چاہیے سکون کے لیے, فلمیں بھی چاہیے, انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. یہ تمیز سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, ان کو سکون ہی نہیں ملتا. تبھی کہتے ہیں نا بور ہو رہا ہوں میں. ہر وقت کیا ہو رہے ہوتے ہیں, بور, ہر وقت بور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت کیا ہو رہے ہیں, ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ بندر کا ناچ دکھا دو ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اتنے بے سکون ہیں کہ اب یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ڈپریشن کے مریض ہی ہیں. اب یورپ میں جاؤ نا, ہر دوسرا تیسرا آدمی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے, تو ہم حیران ہوتے ہیں نا, ابے کیا ہو گیا تمہیں, ڈپریشن کیوں ہے بھائی؟ ہٹا کٹا 6 فٹ کا آدمی ہے تو, کھانا بھی مل رہا ہے اور بے روزگاری بھی نہیں ہے, بارش میں گٹر بھی نہیں ابل رہے,
کچھ بھی نہیں ہے تو کس بات کی ڈپریشن ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی ڈپریشن نہیں ہے, میں تو بس گولی کھا رہا ہوں. وہ تو سبھی کھاتے ہیں, وہ تو ہر دوسرا آدمی کھاتا ہے.